إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جمعے کے دن ایک سنت کو لوگ ماشاءاللہ سے یاد دہی کرتے ہوئے خود عمل کرتے ہوئے پھیلاتے ہیں اور اس میں سورہ کہف پڑھنے کے بارے میں یاد کر کے ریمائنڈ کرتے ہیں. مگر سوال ایک ہے، قرآن کے اندر 114 سورے ہیں، صرف آپ کو سورہ کہف کے طرف اشارہ کیوں دیا گیا؟ یعنی کہ کس لیے سورہ کہف کو پڑھنے کی تعین کی گئی؟ اس کے پیچھے کچھ مقصد، کچھ حکمت، کچھ شریعت میں ہو سکتا ہے، اس کو غور کرنے کے قابل ہے. اور شریعت کے احکام جب بھی آتے، ضروری نہیں کہ آپ کو اور ہم کو اس کے پیچھے کیا مقصد ہے سمجھ میں آ جائے، مگر ضروری ہے کہ آپ اور ہم اللہ کی بندگی میں اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ کچھ چیزوں کی حکمت اللہ تعالی جانتا ہے، وہ بندوں کو ضروری نہیں ہے معلوم ہونا، مگر آپ کی بندگی کا امتحان لیا جاتا ہے. مگر سورہ کہف کے بارے میں اہل علم جو اس کے بارے میں ریسرچ کرے یا اس کے بارے میں تدبر غور فکر کرے، یہ لوگ بتائے کہ سبحان اللہ ایک عجیب ریمائنڈر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ ہفتے کو ہفتہ آپ کے جمعے کے دن. سورہ کہف کیا ہے؟ ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے. نوجوان بچے کچھ زمانے میں ان کی سٹی میں بت پرستی اور غیر اللہ کی عبادت اور اس طریقے کا ماحول تھا. یہ نوجوان بچے ایمان لائے، اللہ کی وحدانیت کو مانے، شرک سے بیزارگی محسوس کرے اور اللہ تعالیٰ کی تنہا وحدانیت کو عبادت کرنے کو وہ بستی میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ باپ دادا کا طریقہ مشرکانہ طریقہ تھا، بت پرستی کا، کفر کا. تو لوگ نے، یہ نوجوانوں نے، جو اہل علم کہتے ہیں کہ کوئی بھی ان میں سے 20 سال کے اوپر تھے ہی نہیں، 16، 17، 18، 19 یعنی کہ یہ ایج کے نوجوان تھے. اور یہ کوئی غریب طبقہ نہیں تھا، بلکہ بہت عیش و آرام کی زندگی، کھانے پینے میں بہت لگژری لائف جینے والے تھے، مرفہ حال. مگر یہ لوگ نے جب ایمان کو اپنایا، اللہ کی وحدانیت کو اختیار کیا، تو پناہ کا مانگے کہف میں. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ. آ جاؤ ہم سب اکٹھا ہو جائیں گے ایک غار میں، کہف میں. اب آپ سوچئے غار میں، کہف میں کیا ہوتا ہے؟ کیو میں یا تو بچھو، سانپ، مکھڑی، یعنی کہ ایسی چیزیں جو آپ کے لیے کوئی نرم بستر، گدا، صوفہ کوئی مہیا نہیں. مگر وہ لوگ نے ایک دوسرے کو بلایا اور کہا کہ جدھر بھی اللہ کی وحدانیت قائم ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کی رحمت بچھا دے گا. کتنی بہترین سمجھداری کی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ کو اور ہم کو یاد دلا رہا ہے. تو سب سے بڑی آپ کی ایمان کی خرابی کا معاملہ آپ کا ماحول ہوتا ہے. اس لیے اپنے ماحول سے باہر آ جائیے جو برا ماحول ہے، اور ایمان کے ماحول میں اپنے آپ کو جڑائیے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس سورہ میں کیا فرمائے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کا ساتھ دیجئے اور ان کی دوستانہ اور ان کے ماحول میں رہیے جو اللہ کی رضا کے لیے صبح شام غور فکر اور فکر مند اور اللہ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں. دوسرا فتنہ جو انسان کو ایمان سے ختم کرتا، ایک تو ماحول، دوسرا انسان کی مال و دولت. پیسہ جب آ جاتا ہے، انسان سمجھتا ہے میں کسی کا محتاج نہیں، لوگ میرے محتاج ہے، میرے روادار ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اعلیٰ ہوں، اور غرور اور گھمنڈ سے اللہ کی شکر گزاری کرنے کے بجائے اپنے آپ پہ غرور اور تکبر دکھاتا ہے کہ مجھے ہوشیاری ہے، مجھے سمجھداری ہے، پیسہ کیسا بنانا، جمانا، بزنس کیسا کرنا میرے پاس ہنر ہے. تو اس پہ غرور تکبر کر کے اللہ تعالیٰ کی ناشکرہ پن اختیار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی سورہ کہف میں ذکر کیے ہیں، جو 2 شخص، ایک کو جنت ہے، باغات اتنے بڑے تھے کہ ندیاں بہتے ہوئے جاتے، اس کو کوئی پانی کی کمی نہیں، ہر پھل پھول فصل نکلتی تھی بہترین انداز سے، مگر اس نے اس نعمت کی ناشکری کی تو نتیجہ ہو گیا کہ وہ زوال ہو گئی اور اللہ تعالیٰ اس کو راکھ کر دیا. پھر مال کی دولت کے بعد انسان کے ایمان کی خرابی کرنے والی انسان کا علم کا غرور، اللہ محفوظ رکھے. علم کا غرور کہ مجھے معلوم ہے دوسروں کو نہیں معلوم، میں سب سے اچھا ہوں، سب جنے ادنا ہے، میں اعلیٰ ہوں اور وہ لوگ کو نہیں معلوم. تو یہ نعوذ باللہ یہ بہت مہلک چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آ کر پوچھتا ہے، موسیٰ زمین پہ سب سے زیادہ علم والے کون ہیں؟ موسیٰ بغیر اللہ سے رجوع کر کے اپنے آپ کو کہہ دے کہ میں ہوں، میرے سے بڑھ کے کوئی نہیں.
تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جاؤ موسیٰ ہمارے ایک بندے سے جاؤ علم سیکھو، حاصل کرو۔ تو وہ قصہ جو موسیٰ اور خضر کا جو آپ کے سامنے آیا ہے وہ اس بنا پہ ہے کہ اپنے علم سے کبھی اپنا بڑاپن مت کریے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہی نوازا تاکہ یہ علم میں اللہ کی شکر گزاری کر کے لوگ کو حق کی دعوت پہنچائے۔ یہ فتنہ تیسرا ہے۔ چوتھا فتنہ جو ایمان سے سرکانے والا اور دور کرنے والا معاملہ کیا ہے؟ انسان کا عہدہ، منسٹر، ایم ایل اے، جو بھی عہدہ، صدر صاحب، بڑے سی اے، فلان جو بھی عہدہ آپ کو پوسٹ ملتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی بڑائی کے لیے اور شکر گزاری میں گزاریے۔ اس میں ذوالقرنین کا ذکر ہوا سورہ کہف میں آخر میں۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے جو بادشاہت کو ملنے کے بعد وہ شخص نے اللہ کی بڑائی اور اللہ کی دین کی وحدانیت کے لیے کونے کونے کو پھیل گیا، حتیٰ کہ سمندر کا کنارہ دیکھ کر سورج ڈوبنے وقت کہنے لگا اللہ کی قسم اگر مجھے معلوم ہے کہ اس سمندر کے پیچھے کوئی زمین آبادی ہے تو میں سمندر کے اوپر پار ہو کر وہ لوگ کو اللہ کی طرف دعوت دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ کی تعریف کیے کہ وہ اللہ کی بڑائی میں اپنی بادشاہت کو استعمال کیا، نہ کہ غرور تکبر سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ قیامت سے پہلے ایک دجال کا فتنہ آنے والا ہے، جو بھی سورہ کہف کے 10 آیتیں شروع کی آخری کی یاد کر لے اس کو دجال کے فتنے سے اللہ محفوظ رکھے گا، کیونکہ دجال کے ساتھ یہ سارے فتنے آپ کو مل پائیں گے، مال و دولت کی، عہدے کی، لوگوں کی، فالوورز کی، اور بہت سے اقتدار کی، اور وہ فتنے میں کئی لوگ کفر میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے اور آپ کی ایمان کی حفاظت کرے، اور یہ سورہ کہف پڑھنے کا مقصد ہم کو اور آپ کو سمجھ آئے اور اس سے اپنی ایمان کی تحفظ کرنے میں مدد ملے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔